حاسب اليوم 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال ابو عبد الله حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. درود پڑھیں محمد. عقل اور دینداری کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پروردگار نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار ہر انسان سے اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کو بھی مانگے اور حساب اور کتاب بھی فرمائے. اسی لیے اس نظام کائنات میں اگر آپ غور کریں تو مختلف اور طرح طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تمام انسان ایک ہی کام کرنے پہ لگ جائیں تو نہ نظام بن پائے گا نہ زندگی آگے بڑھ پائے گی. بہت آسان سی مثال، اگر آپ ایک گاڑی کو نظر میں رکھیں تو اس میں مختلف پرزے، مختلف چیزیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے. اور اگر ایک بھی اس میں
اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر صرف اسی کا مسئلہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری گاڑی ہی چلنے سے رک جاتی ہے۔ نظام انسانیت بھی ایسا ہی نظام ہے۔ کہا دیکھو تم اس نظام میں ہر کوئی ایک خاص مقام پر رکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ فقط اس کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اس کا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس پورے نظام کو جس کمال تک پہنچنا چاہیے اس نظام میں بھی کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ تب دو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، ایک فردی حوالے سے اور ایک سماجی حوالے سے۔ تو کہا اس کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کل اس بات کی تاکید کی تھی کہ انسان اپنی ذمہ داریوں پہ غور کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس وقت اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ زمانے کو دیکھے، پہچانے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ جہاں جس کام کی ضرورت ہے نہ اس سے ایک قدم آگے بڑھائے اور نہ اس سے ایک قدم پیچھے رکھے۔ دیکھو عدالت کا تقاضا یہی ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری بن رہی ہے اسے نبھایا جائے، لیکن شیطان ہمیشہ اس صراط مستقیم پہ آ کے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک رکاوٹ کی طرف پرسوں اشارہ کیا تھا اور وہ تھی نا امیدی، دوسری کی طرف کل اشارہ کرنا تھا لیکن وقت بہرحال نہیں ہوا، اور دوسرا ہے تکبر۔ یعنی انسان جب تفرید کا شکار ہوتا ہے تو نا امید ہوتا ہے، اور جب افراد کا شکار ہوتا ہے تو متکبر ہوتا ہے۔ پروردگار نے دونوں صفتوں کی مذمت کی۔ کہا دیکھو زندگی کو بیلنس بنا کے چلنا، نہ میری رحمت سے نا امید ہونا، نہ اپنے آپ کو دیکھ کے متکبر بن جانا، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں صرف اور صرف فیصلہ لینے کا اختیار ہے، کیونکہ فیصلہ لینے کے بعد اگر اس کام کو پورا کرنا ہے تو توفیق بھی ہم ہی عطا کریں گے، طاقت بھی ہم ہی عطا کریں گے۔ یہ نہیں انسان سوچے کہ میں نے فیصلہ لے لیا تو باقی میں کر لوں گا، نہیں۔ یعنی ایک لمحہ بھی اگر پروردگار ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ موضوع یہی ہے، عقل اور دینداری۔ عقل کے ذریعے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر، تو پھر انسان نہ جذبات کا شکار ہوتا ہے اور نہ جہالت کا شکار ہوتا ہے، سمجھداری سے دین میں قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے، اور وہی سچا دیندار ہوتا ہے جس کا دین بیلنس ہو۔ یعنی اگر انسان اپنے دین کو بیلنس نہ کر پائے تو آپ یقین مانیے اس سے زیادہ کہ وہ دین کو فائدہ پہنچائے، دین کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ یہی نہیں سمجھ پاتا کہ کس بات کا پرچار کرنا ہے اور کس بات کو اپنے درمیان بیان کرنا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ قبلہ بات تو صحیح ہے، کہنے میں کیا مذائقہ ہے، کہ قبلہ صحیح بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، بات کا صحیح ہونا الگ ہے، عام مجمع میں بیان ہونا الگ ہے۔ کیا جس وقت ہمارے نبی اس دنیا میں آئے منصب نبوت پہ فائز نہیں تھے؟
بھائی تو کوئی اور لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ 40 سال میں درجہ نبوت پہ فائز ہوئے، لیکن ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھائیے، نبی خلق ہی نبی ہوتا ہے، ولی خلق ہی ولی ہوتا ہے۔ اب چاہے کوئی رسول کے 10 سال کے بعد آئے، کوئی 80 سال کے بعد آئے، کوئی 180 سال کے بعد آئے، کہا یہ تمہارے دنیاوی تقاضے ہیں، نہیں تو ہم جسے نبی اور ولی بناتے ہیں اسے نبی اور ولی خلق ہی کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا ہم نے آدم کو خلق کر کے نبی بنایا ہے، آدم کو نبی ہی پیدا کیا ہے۔ تو جب نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو منصب نبوت پہ فائز تھے، تو یہ بات حق تھی یا نہیں؟ لیکن اسی حق بات کو بیان کرنے کے لیے 40 سال صبر کیا۔ کیوں؟ پہلے دن آپ آگے نعرہ لگا دیتے بھائی یہ بتائیے جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی؟ جس کے پسینے سے جناب عیسیٰ بنے کون افضل؟ کہ خاتم الانبیاء اشرف مخلوقات ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ آج معذرت کے ساتھ وقت ذرا محدود ہے، بعد میں جلوس بھی برآمد ہونا ہے، کوشش کر رہا ہوں اسی محدود ٹائم میں لامحدود بات کو پورا کر دوں، اب دیکھیے کتنا ہو پاتا ہے۔ بہرحال تو جو نبی افضل ہے اب اس کے بارے میں ذرا سا غور کریے۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ گہوارے میں آپ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی سب سے پہلے جو گواہی دی وہ عبداللہ ہونے کی دی، لیکن آج تک یہ قوم نہ سمجھ پائی کہ جو پیدا ہوتے ہی عبداللہ کہہ رہا ہے اسے تم ابن اللہ بنائے دے رہے ہو۔ کہ بھائی پیدا ہوتے ہی پتا تھا جناب عیسیٰ کو کہ قوم گمراہ ہو کے کہا جائے گی، کہا پہلے ہی علاج کر دوں، ابن اللہ نہ کہنا، میں عبداللہ ہوں۔ تو گہوارے میں آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو جو نبی کے پسینے سے پیدا ہو رہا ہے وہ تو گہوارے میں گواہی دے رہا ہے، اور جو اشرف مخلوقات ہے وہ 40 سال کے بعد اعلان کر رہا ہے۔ تو بھائی کچھ تو راز ہوگا، کچھ تو راز ہوگا، غور کیجئے آپ تاریخ میں کیا راز ہے یہ بتائیے۔ اس سے پہلے کہ آپ اعلان کریں اے مکے والوں میں پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، آپ نے خود کفار مکہ سے کس بات کی گواہی لی؟ کس بات کی گواہی لی؟ امانت داری کی گواہی لی۔ یعنی مکے میں اب جناب محمد کو محمد نہیں کہا جاتا تھا، محمد امین کہا جاتا تھا۔ دشمن بھی اگر کہیں جاتا تھا تو امانت کو حوالے کر کے جاتا تھا، کہا دشمن ہونا الگ چیز ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ کہا یاد رکھو ہر بات کو بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے، پہلے امانت داری کو ثابت کروایا جائے گا پھر نبوت کا اعلان کیا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اگر بغیر امانت داری کی گواہی لیے اعلان کرتے تو کیا ہوتا؟ جب اتنا اہتمام کر لیا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات کو بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انسان افراط و تفریط میں آ کے پھنس جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے اور
تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہوتا رہتا ہے یہ۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ پروردگار نے اسے نعمت ولایت دی ہے۔ پہلے دن بھی میں نے اشارہ کیا تھا، یہ بتائیے آپ نے پروردگار سے ایگریمنٹ کروایا تھا کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوں گے، یہ تو لطف پروردگار ہے کہ پروردگار نے بغیر مانگے یہ نعمت عطا کر دی۔ اور پھر قرآن میں کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھو اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ کہ پروردگار اس نعمت ولایت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر نعمت ولایت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ مثلا ولایت 2 ہو جائے گی، 3 ہو جائے گی؟ کہا نہیں، دیکھو تمہارا ولایت سے ایک رابطہ ہے، اور اس رابطے کا ایک تقاضا ہے۔ نعمت ولایت کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت کے تقاضے ہیں اس پر بہتر سے بہتر عمل کرتے چلے جاؤ۔ پھر یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے جو تمہارا رابطہ ولایت کے ساتھ ہے، اس رابطے کو گہرے سے گہرا کرتا چلا جائے۔ تم تقاضوں پہ عمل کرتے جاؤ، پروردگار رابطے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ درود پڑھیں پر محمد آل محمد۔ انسان جب اس نایاب نعمت کی طرف نگاہ کرتا ہے تو کبھی کبھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کسی کی نہیں سن رہا ہے، کیوں؟ نہیں، ہم تو سب سے بہتر، ہم سب سے بہتر، بے شک اس اینگل سے سب سے بہتر، لیکن کیا سب سے بہتر کہہ دینے سے ہو جائیں گے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت کے کچھ تقاضے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی ایک حدیث ہے، غور فرمائیے گا اس روایت کو اور انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں 1000 لوگ رہتے ہیں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اب 1000 ہوں، 10,000 ہوں، 20,000 ہوں، یہ بعنوان مثال، اور ان 1000 کے درمیان میرا ایک چاہنے والا رہتا ہو، یعنی 999 شاید امام نے ہندوستان کو دیکھ کے کہا تھا، بھئی یہی تو ہوتا ہے، 2 لاکھ کی آبادی میں ہم کتنے ہوتے ہیں، 10 لاکھ کی آبادی میں ہم کتنے ہوتے ہیں، 20,000 کی آبادی میں ہم کتنے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر تم ایسی جگہ رہ رہے ہو جہاں تمہاری تعداد بہت کم ہے، دوسرے بڑے زیادہ ہیں، 1000 ہیں، تم ایک ہو، اور اگر وہ ایک سب سے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزوں یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ معصوم کا کلام ہے۔ کہا دیکھو عقل کا تقاضا یہ ہے جب سب سے بہتر کو مانتے ہو تو سب سے بہتر بننا بھی پڑے گا، کیونکہ یہ اہل بیت کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ صرف زبان سے ولی اللہ کہنا کافی نہیں ہے، عمل میں اتر کے ایسا دکھا دو تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کے اپنا راستہ طے کرے، تمہیں دنیا کو دیکھ کے راستہ طے نہ کرنا پڑے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے یا اب انسان نہیں متوجہ ہو پاتا، بس یہ سوچتا ہے۔ عزیزوں پروردگار نے اس دنیا کو بے فائدہ خلق نہیں کیا ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچیں گے بس چند دن دنیا میں رہ کے چلے جائیں گے، اصل تو آخرت ہے، لیکن آخرت ٹکی ہوئی ہے اسی دنیا پر۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
جیسے یہاں جئیں گے ویسا وہاں جینے دیا جائے گا، جیسا یہاں رہیں گے ویسا وہاں رہنے دیا جائے گا۔ دیکھو کوئی معجزہ نہیں ہونے والا کہ یہاں جیسے دل چاہے رہ رہے ہو وہاں تو مسئلہ حل ہے۔ ارے کیونکہ دیکھیے ایک مسئلے کو حل کیجئے کہ ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں کیا رابطہ ہے۔ ایک رابطہ ہے ہمارے عقیدے میں اور ہمارے عمل میں، اور ایک رابطہ ہے ہمارے عمل میں اور اس کے رزلٹ میں۔ اب یہاں پہ بھی ہم لوگ بیلنس نہیں کر پاتے، اب بار بار یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، مولانا نماز افضل ہے یا آزاداری؟ ہوتا ہے سوال یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور آپ بھی سوچ لیتے ارے کیا سوال ہے بھائی، قبلہ ہر سوال صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہر سوال صحیح نہیں ہوتا؟ مثال دوں آپ کو، سوال کیا پروردگار ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا پائے؟ جواب دیجئے۔ سوال ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں تو چت بھی ہماری پٹ بھی ہماری، بنا دے تو مجبور کیونکہ اٹھا نہیں سکتا، اور نہ بنائے تو مجبور کیونکہ بنا نہیں سکتا۔ تو سوال ہے یا نہیں؟ اچھا دوسرا، کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ سوال ہے۔ بنا دے تو وہ وحدہ لا شریک نہ رہے، کیونکہ جسے بنائے وہ مخلوق، خالق کو تو نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ کہ اچھا اللہ تو بنا نہیں پا رہا ہے تو ہو گیا تو مجبور۔ تو ہم یہی نہیں سمجھ پاتے کون سا سوال صحیح ہے کون سا سوال غلط ہے۔ تو جہاں یہ نہ طے ہو پائے کہ سوال کرنے کا معیار کیا ہے، وہاں جواب دینے کا معیار کیا ہوگا؟ ارے قبلہ پہلے صحیح سے سوال کرنے کا طریقہ تو جانیے، اس کے بعد پوچھئے گا مولانا جواب کیا ہوتا ہے۔ سوال ہر مسئلے کو آ کے پیش کرنا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیش کریے، لیکن ابھی ایک ترتیب آپ کے سامنے دو رابطوں کو بیان کروں گا، شاید اسی میں بات پوری ہو جائے۔ ابھی چند سال پہلے ہندوستان میں طوفان آیا تھا، ایک دم سے صبح سو کے اٹھے سارے نوٹ فیل ہوئے تھے یا نہیں؟ جس کے پاس جتنا زیادہ تھا وہ اتنا پریشان، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اتنا سکون میں۔ ہم نے کہا بھیا اب تو سمجھ جاؤ دنیا درد سر ہے، یعنی دنیا میں ہی ذرا سا قوانین بدلتے ہیں تو انسان ہل جاتا ہے، تو سوچو آخرت میں کیا ہوگا۔ خیر اب اس کے بعد سرکار نے نیا قانون ایک نئے نوٹ نکال لیے، چلیے ٹھیک ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک نوٹ چھپ کے آیا فقط ایک طرف، دوسری سائڈ پرنٹ ہی نہیں تھا۔ میں لے کے پہنچا دکان پہ، میں قبلہ فلاں چیز دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گا۔ میں کیوں؟ کہیں گے دیکھیں دونوں طرف پرنٹ ہونا چاہیے، سرکار کا تاگا بھی ہونا چاہیے، بغیر اس کے نہیں چلے گا۔ میں نے کہا بھائی ایک طرف چھپا تو کافی ہے کیا؟ نہیں قبلہ قانون ہے، اور یاد رکھنا دوسری طرف کچھ اور مت چھپوا کے لانا، جو ادھر چھپا ہے وہی ادھر چھپا ہو تب چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ ارے اب تو سمجھ جائیے، جب دنیاوی ایسی سرکاروں میں کاغذی نوٹ نہ چل پائے جو الگ الگ طرف چھپا ہو، جو ایک طرف چھپا ہو، وہاں عمل اور عقیدے کے رابطے کو سمجھیے۔ کہا جیسا عقیدہ ہے ویسا ہی عمل ہونا چاہیے، جب تک دونوں ساتھ میں نہیں ہوں گے یہ نوٹ چلنے والا نہیں ہے، نہ عقیدہ
آل محمد۔ اب ایک گروہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، ارے ماں صاحب کیسی بات کرتے ہیں، عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ میں کہا ہتھوڑے سے توڑ کے دیکھیں۔ دوسری طرف سے بھی چند لوگ نظر آ جاتے ہیں، ارے قبلہ دیکھیے بغیر عمل کے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم نے کہا اچھا کتنی نمازیں پڑھ لی آپ نے؟ یہ مسئلہ یہی الجھ جاتا ہے جب انسان ٹریک کو چھوڑ کے دوسرے ٹریک پہ چلنے لگتا ہے۔ بھائی بیلنس بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو صحیح سے لے کے چلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل عقیدے کی عکاسی ہوتا ہے۔ عمل عقیدے کی عکاسی ہوتا ہے۔ آپ اسی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جس سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے، یعنی عمل بتا رہا ہے عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ جگا رہا ہے عمل کیسا ہے۔ کہا اسے الگ کر ہی نہیں سکتے ہو، ایک جڑ ہے دوسرا پیڑ ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام جب آپ سے علم اور عمل کے بارے میں پوچھا گیا، علم یعنی عقیدہ، عمل تو روشن ہے، تو امام نے فرمایا الانسان اذا علم عمل واذا عمل علم۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم اپنا اثر اس کے عمل میں دکھاتا ہے، اور جب عمل کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے یہ عمل اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے عمل کی رنگت بدلتی جاتی ہے، جیسے جیسے عمل خالصانہ ہوتا جاتا ہے علم میں ترقی آتی چلی جاتی ہے۔ کہا یہ راستہ چلتا رہے گا، اسی لیے میرے نبی نے دعا کی رب زدنی علما، اے میرے پروردگار علم میں اضافہ کرتا رہے، عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا، عمل سنورتا رہے گا، علم بڑھتا رہے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم ذاکر اہل بیت علیہ السلام، ذاکرہ اور دور و دراز سے آئے ہوئے معزز عزاداران حسین علیہ السلام، قوم ایشیا اصلاح شہری مومن جماعت اور انجمن عجائب حسین کمیٹی کانودر کی جانب سے آپ سب حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات ہر سال یا عزاداری کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دور و دراز سے مشقت برداشت کر کے رونق دے رہے ہیں، ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح شکریہ ادا کرے۔ آپ حضرات نہ صرف ٹائم لیکن دام درہم سخن اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ آپ سب عزادار مائیں بہنوں کی تعاون سے ہی یہ پروگرام کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور اس کیمپس میں جو ہر سال فیسیلیٹی ملتی ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے التجا ہے کہ آفس میں اپنا ڈونیشن جمع کر کے پرچی حاصل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید فیسیلیٹی فراہم کر سکیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ عزاداری کے پروگرام کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ ہماری خلقت ہی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دعا کی بدولت عزاداری کے لیے ہی صرف ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ضلع کلیکٹر صاحب، ضلع پولیس ادھیکشک صاحب اور
पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री पटेल साहब, जिला विकास अधिकारी साहब, स्नेह श्री रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट और UGVCL के सभी अधिकारी साहबों और तमाम कर्मचारी स्टाफ का भी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कानोदर गांव के सरपंच और कमेटी मेंबरान, अपनी कौम के वॉलंटियर्स भाई बहन जो खुसूसी तौर से तकरीबन 1 माह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हक ताला तबारक सभी वॉलंटियर्स भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम देने की ताकत दे और उनकी सेहत व धंधा रोजगार में बरकत अता करे। अज़ादारों की दवाई के लिए मोबाइल वाहन के साथ डॉक्टर, नर्स और दीगर स्टाफ, गांव के डॉक्टर हजरात इस प्रोग्राम में आए हुए अज़ादारों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कानोदर KYG ग्रुप की तरफ से एम्बुलेंस की सेवा मिल रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट भास्कर भाई की जानिब से 108 एम्बुलेंस की भी सेवा मिल रही है और SMS सेवा के लिए अली भाई मोमिन, जो आपको वो टेंट का SMS आपके आ जाता है, उसकी जो सेवा अली भाई मोमिन दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस अज़ादारी के प्रोग्राम में गांव से जवारों को आने जाने के लिए लग्जरी बस की सेवा जिनकी जानिब से दी गई है, वो जनाब अकबर भाई बंगलावाला विकास भारती सेवा ट्रस्ट बसपा संचालित, रंगोली इंग्लिश स्कूल और जाफरी एजुकेशन सोसाइटी संचालित जाफरी इंग्लिश स्कूल कानोदर का और जायरीनों को रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन आने जाने के लिए गांव के नौजवान भाइयों की तरफ से फ्री सेवा जो दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब सब जायरीन से गुजारिश है कि आप जब भी आए तो अपना फोटो आई कार्ड साथ में लेके आए। बाहर से आए हुए जायरीन हजरात को हमारी खिदमतों में कोई कमी रह गई हो और हमसे और हमारे किसी भी वॉलंटियर्स भाई बहन से कोई खता हो गई हो तो सिया इस्लासेरी मोमिन जमात और अज़ाए हुसैन कमेटी आपसे माजरत चाहती है। एक और गुजारिश है कि यह प्रोग्राम में गुज़श्ता साल आए हुए मोमिन भाई बहन जो इस साल हमारे दरमियान नहीं है और फानी दुनिया से कूच कर गए हैं, उन तमाम मोमिन मोमिनात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर इसाल फरमाएं। आखिर में दुआ करता हूँ कि आप हजरात की हर जायज़ मुराद अल्लाह तबारक व तआला चाहता मासूमुल इस्लाम के तसद्दुक़ से पूरी हो, आप बखैर अपने वतन सलामती के साथ पहुँचे और आपके कारोबार में दिन ब दिन इजाफा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बावाज़ बुलंद सलवात। जिन हजरात को कल रात को अहमदाबाद में बटवा और गीता मंदिर और सरखेज जाना हो, इनको बस के इंतजामात किया है तो बुकिंग करने के लिए जो टेंट ऑफिस है वहाँ जाके बुकिंग करवा लें और अजमेर के लिए कि बस की व्यवस्था की गई है तो वो टेंट ऑफिस में जाके अपना बुकिंग करवा लें। मोहम्मद वाले मोहम्मद थोड़ा ऊपर इंसान का अक़ीदा और उसका अमल का इन दोनों के राब्ते को समझो।
عمل عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ پروردگار یہ جانتا تھا کہ عقیدہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پتہ نہیں لگتا کہ انسان کس چیز کو مانتا ہے۔ کہا تم کس چیز کو مانتے ہو وہ تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھنا جس چیز کا اظہار اپنے عمل میں کرو گے انسان اسی کی گواہی دے گا۔ تو جیسے جیسے عمل سنورتا چلتا چلا جاتا ہے انسان اپنے بہترین عقیدے کی گواہی دیتا چلا جاتا ہے۔ کہا یہ تو تمہیں سنوارنا ہی پڑے گا تاکہ تمہیں یاد رہے کس کے ماننے والے ہو۔ جب بہترین کے ماننے کا عقیدہ رکھتے ہو تو اس سے جو اثر نکلنا چاہیے وہ بھی بہترین ہونا چاہیے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب ایک رابطہ انسان کے عمل اور اس کے رزلٹ کا۔ اب مختلف نظریات میں یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک نتیجہ کہ انسان کا عمل اور اس کا رزلٹ دونوں میں رابطہ ہے کاز اور ایفیکٹ کا۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ حضرت نے کہا اگر کوئی میرے اوپر اور میری آل پر صلوات بھیجے، صلوات تو بھیجیے، تو پروردگار جنت میں اس کے لیے اتنے پیڑ اور باغ خلق کر دے گا۔ تو کوئی صحابی آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ تب تو کئی ہیکٹر زمین میں باغات تو بن چکے ہوں گے۔ تو حضرت نے کہا ہاں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی آگ سے اسے جلا دے۔ اس سے نتیجہ لیجئے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے عمل ابھی کریں گے نتیجہ بعد میں دیا جائے گا، نہیں، انسان عمل کرتا جاتا ہے اثر ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے عمل کا اور اس کے رزلٹ کا رابطہ کاز اور ایفیکٹ کا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آگ ابھی جلائے گرمی 2 گھنٹے بعد ہو، کہا آگ جلتے ہی گرمی شروع ہو جاتی ہے، عمل کرتے ہی نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تم کرتے چلے جاؤ گے پروردگار دیتا چلا جائے گا، تم ہاتھ کو روکتے چلے جاؤ گے پروردگار رحمتوں کو روکتا چلا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، اگر 5 منٹ تو بات بنے گی۔ اب پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کتنا ہیں، ایک بار صلوات پڑھیے تو مجھے اندازہ ہو۔ بس یا علی یا علی یا علی اللہ صلی محمد وعلی محمد۔ بس آج سے 5-6 منٹ میرے ساتھ رہیے۔ آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، پروردگار آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا وہ اجر دے جو سب سے بہترین اجر ہو۔ جہاں سے بھی آپ آئے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر کو، جو کہہ رہا ہوں وہ کیجئے گا تبھی بات بنے گی، اپنے ذہن میں تصور کیجئے۔ کر لیا بھئی، اپنے گھر کا کوئی بھی تصور کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا اب کیوں صلوات پڑھوا دی مولانا نے؟ جی، جب آپ نے صلوات پڑھی تو جو آپ کے ذہن میں تصویر ابھری تھی وہ باقی تھی یا چلی گئی؟ اب دوبارہ تصور کیجئے، تصویر آئی یا نہیں آئی؟
لیکن مسائل جب تک پریکٹیکلی نہ ہو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں نتیجہ آپ کا ارادہ ہے کاز یعنی علت، اور جو تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہے یہ ہے اس کا ایفیکٹ. اچھا یہ تصویر کتنی دیر باقی رہے گی؟ جب تک آپ کی توجہ باقی رہے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی جب تک آپ ذہنی تصویر کی طرف متوجہ رہیں گے تب تک ذہن میں تصویر رہے گی، اور ادھر توجہ ہٹی تصویر رہے گی یا گئی؟ عقل کے سائے میں توحید کو سمجھیے. پروردگار نے انسان کی نفس کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا. مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. اے انسان اپنی نفس کی کارکردگی پہ توجہ ہو کر جب تک تو متوجہ رہے گا تصویر باقی رہے گی. یعنی جب تک پروردگار متوجہ رہے گا کائنات باقی رہے گی. اسی لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ایک چشم زدن کے لیے بھی ہمیں ہمارے اوپر مت چھوڑنا، کیونکہ اس دنیا کی خلقت توجہ پروردگار ہے. ارادہ کرتا ہے خلق ہو جاتی ہے، توجہ کو ہٹا دیتا ہے نابود ہو جاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بیٹا پاس یار وقت کم ہے، میری بات پوری ہو جانے دیجیے، نہیں تو میں آپ کا وقت لوں گا پھر بعد میں کہیں گے بھائی آپ نے جو ہے ہماری آزاداری میں خلل ڈال دیا، کیونکہ یہ بھی آزاداری ہے. نہیں، اسلام کو سمجھیے، دین کو سمجھیے عقل کے سائے میں. دین صرف ایسے ہی نسلوں میں لے لینے کا نام نہیں ہے، دین سمجھنے کا نام ہے. اور جب تک انسان دین کو سمجھتا نہیں اس کا برتاؤ دین کے ساتھ سوتیلا ہوتا ہے. لیکن جس دن سمجھ لیتا ہے اس دن جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے اس سے بہتر کچھ اور ہے ہی نہیں. پھر جلدی نہیں بہکتا، آج ادھر کل ادھر. ٹھیک ہے، آپ اپنے ذہن میں چوٹی کو تصور کیجئے. اچھا ایک ہاتھی کو تصور کیجئے. چوٹی کو تصور کرنے میں طاقت کم لگی، ہاتھی کو تصور کرنے میں طاقت زیادہ لگی. مولانا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی ہمیں تصور کرنے میں کوئی فرق نہیں لگتا تو پروردگار کو خلق کرنے میں فرق کیسے لگے گا؟ کہ وہ ادنا سا انسان بنا دے یا پوری کائنات بنا دے تو وہ بتا رہا ہے تمہیں تم تصور کر سکتے ہو، وہ خلق کر سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. انسان اگر اپنے تصورات کو صرف آگے کنٹرول کر لے تو سمجھ سکتا ہے توحید کسے کہتے ہیں. یہی رابطہ ہم ہے کاز، یہ ساری تصویر ہے ایفیکٹ. آپ بتائیں یہ رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ یہ رابطہ اتنی ہی دیر رہتا ہے جتنی دیر توجہ رہے. ہمارے عمل اس کے رزلٹ کا بھی رابطہ ایسا ہی رہتا ہے. عزیزوں ادھر انسان نیک عمل کرتا ہے، ادھر پروردگار اس کی زندگی میں سدھار دے دیتا ہے. یہ گناہ کم نہ سمجھیے گا، گناہ کا اثر فوری ہوتا ہے، انسان سلب توفیق ہو جاتا ہے. ایک جوان آیا امیر کائنات کی خدمت میں، کہا مولا بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز شب پڑھ لوں، نہیں پڑھ پاتا. بہت سے جوانوں کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے کہ مولا بہت توجہ کرتا ہوں، نہیں پڑھ پاتا. علاج بتایا مولا نے. دیکھیے غور فرمائیے علاج کیا بتایا. کہا سن، اس سے پہلے کا جو دن گزرا ہے اس میں تو نے کیا کیا ہے اس پہ توجہ کر.
آج رات نہیں پڑھ پا رہا ہے، کل پہ توجہ کر، کیونکہ تیری رات نتیجہ ہے تیرے دن کا۔ جیسا کھائے گا ویسا دیکھے گا۔ یہ جو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، یہ کوئی جنات و بھوت پریت نہیں ہوتے، یہ ہمارے کھانے ہیں جو حتی بلغت الحلقوم۔ یہ جو دن بھر کی کارکردگی ہوتی ہے، یہ رات بھر اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے رابطہ، انسان ایک دن عمل کو سنوار لے، رات میں توفیقات سنور جائیں گی یا نہیں؟ رات کی توفیقات اگلے دن کو سدھار دیں گی، پھر اگلے دن کا عمل رات کو سنوار دے گا، پھر رات کی توفیقات اگلے دن کو سنوار دیں گی۔ کہا بس اس خیال کو رکھنا کہ جب زندگی سنورنے لگے تو شیطان کو آنے مت دینا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا تم صراط مستقیم پر چلو، وہ بار بار تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا تم علی والے ہو، وہ شیطان ہے، وہ ہر ایک سے جیت سکتا ہے، تم سے نہیں جیت سکتا، کیونکہ اگر تم سے جیت گیا تو سمجھ لینا یا علی کو نہیں سمجھے ہو یا علی کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ انسان غور کرے اپنے عقیدے، اس کا عمل، اس کا رزلٹ، اس سب کے رابطے میں سنوارنے کا راستہ۔ آخری بات، تکبر سے بات شروع ہوئی تھی۔ اب انسان کبھی کبھی متکبر، ہم سے بہتر کوئی نہیں، اب آپ اس کو لاکھ سمجھائیے، کہ قبلہ ہم تو اطاعت کرتے ہیں۔ جی بالکل کیجئے، اطاعت کیجئے۔ دیکھیے اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، بے شک کیجئے۔ کہ ہم غیر معصوم کی تو سنتے ہی نہیں، ہم کس کی سنتے ہیں؟ اب تکبر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے عالم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں۔ عزیزو، علماء کے درجے کو سمجھیے۔ مراجع کرام اور مجتہدین حفظہم اللہ، ان کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیے۔ یہ دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ مجتہدین دین بناتے ہیں، تو قبلہ دین کو بنانے کی ذمہ داری تو رسول کو خدا نے نہیں دی ہے، اس غیر معصوم کو کہاں سے دے دے گا؟ کہا اے نبی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، بنائیے گا نہیں، بناتے ہم ہیں، پہنچاتے آپ ہیں۔ مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کو بتانا، نہ کہ دین کو بنانا۔ ہم دین کو بناتے ہیں، جہاں دل چاہا جو رسم بڑھا دی، جہاں دل چاہا جو رسم گھٹا دی۔ آج یہ اچھا لگا تو یہ ہو گیا، کل اس میں دقت آنے لگی تو یہ ہٹ گیا۔ قبلہ دین آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ جیسے دل چاہے اس کو گھیرا بنا لیں، یہ امانت الہی ہے۔ امانت میں اگر خیانت کی تو یاد رکھیے گا، جنہی نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے وہ سب کو معاف کر دیں گے، لیکن جو دین میں خیانت کرے گا اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین یہی تو آواز دیں گے، میرے ماننے والے تھے، کربلا سے کیا سیکھا؟ میں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ دے دیا اور تم نے دین کو اپنے مزاج پہ جیسا چاہا بنا لیا۔ دین کو سیکھ کے عمل کیا جاتا ہے، اپنے مزاج پہ دین نہیں بنایا جاتا۔ ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے معاشرے میں،
اب آپ کیونکہ ہر جگہ سے آئیں اس لیے پیغام پہنچا رہا ہوں. سمجھیے جو مصیبتیں معاشرے میں کھڑی ہو رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ اصل کو بگاڑنے کے لیے جب نقل بنائی جاتی ہے تو بالکل اصل کی طرح بنائی جاتی ہے. بنتا یا نہیں بنتا؟ ڈپلیکیٹ مال جو بنتا ہے کیسا بنتا ہے؟ بالکل اصلی کی طرح بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ تو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں مال اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے. کا قبلہ امامہ اور لباس دیکھ کے بہک نہ جائیے گا، یہاں اصلی بھی ہوتا ہے نقلی بھی ہوتا ہے. صاحبان بصیرت سمجھتے ہیں کون علی کا پیغام دے رہا ہے، کون امیر شام کا پیغام دے رہا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ. دیکھیے آپ، اگر میں صرف علماء کے واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر 6-7 دن آپ بیٹھے رہیے. بھئی یہی نماز ہوگی اور دوبارہ کنٹینیو. بالکل بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں 1 ہفتے تک تو سنا ہی سکتا ہوں، کیونکہ کم سے کم علماء کی زندگی کے اوپر 800 سے 900 کتابیں تو لکھی جا چکی ہیں، وہ بھی بالکل سرسری. ایک جوان آیا علامہ ہلی کے پاس، ملاقات ہوئی، کہا علامہ آپ نے مجھے پہچانا؟ علامہ نے کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں جو آپ کے فتوے کے بدلنے کی وجہ سے بچ گیا. علامہ نے کہا سمجھا نہیں میں تمہاری بات. کہا یاد کریے آج سے 20 سال پہلے جب میری ولادت ہو رہی تھی اور میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ سے آگے فتویٰ لیا گیا، تو آپ نے فتویٰ دیا کہ ماں کو دفن کر دو. لیکن جب قبرستان میں لوگ پہنچے تو آپ نے کسی کو بھیجا اور کہا نہیں میرا فتویٰ بدل گیا، پہلے دیکھو اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے زندہ ہے یا نہیں. اگر آپ کا فتویٰ نہ بدلتا تو میں تو قبر میں چلا گیا تھا. علامہ نے کچھ نہیں کہا. جیسے ہی وہ جوان گیا کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی. کسی شاگرد نے پوچھا یہ بے وقت کی نماز کیسی؟ کہا یہ بے وقت نہیں ہے، بالکل اپنے وقت پر ہے. کہا کیوں؟ کہا مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اتنا فتویٰ دیا تھا کہ اس عورت کو دفن کر دیا جائے، لیکن مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے کسی کو بھیجا ہو اور یہ کہا ہو کہ میرا فتویٰ بدل گیا. رات میں امام کو خواب میں دیکھا، کہا علامہ، اس کے بعد آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا. رات میں امام کو خواب میں دیکھا، کہا علامہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تم غیر معصوم ہو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم معصوم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے تمہیں عوام پر حجت بنایا ہے، ہم خدا کی طرف تمہارے اوپر حجت ہے. تم اپنی حجت کے اعتبار سے کام کرتے رہو، ہم اپنی حجت کے اعتبار سے کام کرتے رہیں گے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. بس آخری ایک نتیجہ، دیکھیے ہنر تو یہی ہے کہ وقت میں ختم کیا جائے بات کو، نتیجہ لینا ہے بس، نتیجے کو لحاظ. اب ایک نیا مسئلہ کہ بھائی دیکھیے علماء فتویٰ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم تو معصوم کی مانتے. ہم کس کی مانتے؟ معصوم کی مانتے. اور معصوم کے آگے تو کوئی نہیں ٹکنے والا. اور بڑے جذبات میں آ کے کہا جاتا ہے بیچارہ جوان لرز جاتا ہے. کہا دیکھیے آپ کے مجتہد، تو میں پہلے اس کو پکڑ لیتا ہوں، یہ آپ کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ آپ کے مجتہد کیا ہوتا ہے؟
تو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا درجہ ہے. کائنی نے یہ کہا ہے، روایت میں یہ کہا ہے. میں نے مسجد میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، غور سے جو بات کہہ رہا ہوں سنیے، اور جسے بھی اختلاف ہو کل 4 بجے تک میں یہاں موجود ہوں، سکون سے آئے، بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی. اگر نظریہ بدل گیا تو جانے سے پہلے اعلان کر دوں گا بھائی غلط بولا تھا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کہنے جا رہا ہوں خوب غور کریے. قبلہ آپ ایک فتویٰ کے کہتے ہیں مجتہد نے یوں کہا، ہمیں معصوم کی روایت ملتی ہے، روایت میں کچھ اور لکھا ہے. اب ہم کس کی مانے؟ مولا کی مانے، مولوی کی مانے؟ اب جو بھی بھائی علی والا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے لرز جائے گا. بھائی دیکھیے اب تو یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. غور فرمائیے، مجتہد اور جو روایات اس کے خلاف پیش کی جا رہی ہے، اس نے ایک فتویٰ دیا XYZ کچھ بھی. مثالیں میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں آپ مثال کو لے کے اڑ جائیں گے. ہاں، اس نے کوئی بھی فتویٰ دیا اور بالکل اس کے اپوزٹ آپ کو روایت مل گئی. اور آج کل تو کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، یعنی قوم کو بہکانے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے اور بہت تیاری سے کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جس نے علماء کے راستے کو چھوڑا وہ کبھی بھی امام کے راستے پہ تو چل ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کی کرن سے اپنے آپ کو بچائے اور سورج سے محبت کرے. کہا یہ اسی سورج کی کرنیں ہیں. ارے پہلے کرنوں کو جھیلنا تو سیکھو، بعد میں سورج کا انتظار کرنا. ابھی کرنوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، سورج کے انتظار میں لگے ہو. جو مجتہدین ہیں، آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک فتویٰ آیا کچھ بھی، اب اس کے اپوزٹ روایت آئی، تو بھائی دو ہی تو صورتیں ہیں، یا میرے مجتہد نے یہ روایت دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے. اگر نہیں دیکھی تو یہ مجتہد نہیں. یعنی یہ کون سا مجتہد ہے کہ مجھ جیسے انسان کو روایت مل گئی اسے نہیں ملی؟ میرے بھائی یہ 1400 سال پرانا زمانہ نہیں ہے کہ قم کی روایتیں مشہد میں نہیں ہیں، مشہد کی روایتیں مدینے میں نہیں ہیں، مدینے کی روایتیں مکے میں نہیں ہیں، مکے کی روایتیں بصرے میں نہیں ہیں. آج زمانہ یہ ہو گیا ہے ساری روایتیں یکجا موجود ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، ایک بٹن دبتا ہے، روایت سامنے آ جاتی ہے. تو اگر جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اسے مجتہد نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ایسے مجتہد پر سلام. تو یہ تو آپشن ہی غلط. بچا ایک آپشن کہ اس نے اس روایت کو دیکھا ہے. اچھا اگر دیکھا ہے تو اس کے اکارڈنگ فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ جی کیونکہ 2 مسئلے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت. ایک ہوتا ہے بات کو نقل کرنا، ایک ہوتا ہے بات کو سمجھنا. امیر بیان مولائے کائنات علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ روایت کو نقل کرنے والے بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. کیا سمجھتے جتنی روایتیں سب صحیح ہیں؟ اگر روایتیں صحیح ہوتی تو رسول یہ نہ کہتے کہ میری روایات کو قرآن پہ پیش کرنا، اگر قرآن سے میچ کر جائے تو لے لینا، اگر قرآن کے خلاف جائے تو مت لینا. تو بھائی جب رسول کی روایات میں صحیح اور غلط ہو سکتا ہے تو اہل بیت کی روایات میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
یہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. سنگے پارا چاہیے جو سمجھے کون سا سونا اصلی ہے کون سا سونا نقلی ہے. مجتہدین کی زندگی کو سمجھیے, اپنی پوری عمر اس میں لگا دیتا ہے. امام نے کیا کہا ہے, کیسے کہا ہے, کیوں کہا ہے, کس کتاب میں کہا ہے, کس سند سے کہا ہے, تب آ کے ایک فتویٰ دیتا ہے. ہمیں ایک روایت مل جاتی ہے, بڑا اچھلنے لگتے ہیں, وہ لاکھوں روایتیں پڑھتا رہتا ہے, جھکتا چلا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. مذہب تشیع, معذرت کے ساتھ, مذہب تشیع عقلانیت کا مذہب ہے. اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تشیع اور شیعہ سے زیادہ اگر عقل مند آپ کو کوئی مذہب مل جائے تو میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں. کائنات میں کوئی مکتب اتنا عاقلانہ مل ہی نہیں سکتا جہاں تقلید بھی عاقلانہ ہوتی ہے. تقلید جذبات پہ نہیں ہوتی, عقل کے معیار پہ ہوتی ہے. پہلے 11 صفتیں دیکھی جاتی ہیں, پرکھا جاتا ہے, عدالت کو دیکھا جاتا ہے, حلالیت کو دیکھا جاتا ہے, علم کو دیکھا جاتا ہے, سیرت کو دیکھا جاتا ہے, بلوغ کو دیکھا جاتا ہے, اجتہاد کو دیکھا جاتا ہے, روایت کو دیکھا جاتا ہے, اساتید کو دیکھا جاتا ہے, کتابوں کو دیکھا جاتا ہے, سب کو جمع کیا جاتا ہے. تب لاکھوں میں ایک خمینی بنتا ہے, ایک خوئی بنتا ہے, ایک سیستانی بنتا ہے, ایک خامنائی بنتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہہ دینے سے علماء پہ آج آ جائے گی؟ آپ کہتے رہیے, ہم مانتے رہیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. ایک طالب علم پہنچے شیخ انصاری کے پاس. پرسوں یاد ہوگا شیخ انصاری کا ایک واقعہ سنایا تھا. کہا شیخ بڑے دن سے میں نے دیکھا ہے آپ حرم نہیں گئے. جذباتی, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں زیارت اربعین پہ تو جب تک زری کو ہلا نہ دے زیارت نہیں ہوتی, کیونکہ مولا یعنی زری. یہ نہیں پتا مولا یہاں رہتے ہیں. بھیا مولا کے لیے فاصلہ معنی نہیں رکھتا ہے. یہ نہ سوچئے گا ہم کہ مولا ہم سے قریب ہو رہے ہیں, یہ تو ہم جا کے بتاتے ہیں مولا ہم قریب ہونا چاہتے ہیں. کہ بڑے دن سے میں نے نہیں دیکھا آپ زیارت پہ نہیں جا رہے, عقیدہ کچھ کمزور لگ رہا ہے. شاگرد استاد سے کہہ رہے ہیں. استاد نے کہا اچھا ذرا چلو اوپر. دونوں چھت پہ پہنچے. گنبد دکھائی دے رہا تھا شہنشاہ ولایت کا. کہا سلام کر. کہا جی. کہا گنبد دکھ رہا ہے سلام کرو. کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہا دوبارہ کرو. پھر سے کرو. 7 بار سلام کیا. کہا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. کہا کچھ ہوگا؟ کہا کچھ نہیں. کہا اچھا رک. کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. ادھر سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی. کہا دیکھ میں عالم ہوں, مجھے پتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے. میں کتاب لکھنے میں مصروف تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا. میں چھت پہ آ کے مولا کی زیارت کر لیتا تھا. تمہارے پاس وقت تھا, تم حرم جاؤ. میری ذمہ داری الگ ہے, تمہاری ذمہ داری الگ ہے. اپنے ظرف پہ دوسروں کو مت تولا کرو. جس کا جو ظرف ہے
اسی پر تولا کرو، لہذا کسی پہ الزام مت لگانا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم کیسے ہو۔ اگر سب اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں، ہر ایک گل بن جاتا ہے، دنیا گلزار بن جاتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، بڑی مشکلوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، خون سے دیواریں بنائی گئی ہیں، ماں نے اپنے جوان بچوں کو قربان کیا ہے۔ یہ مکتب تشیع کوئی کھیل نہیں ہے۔ خدا کا شکر کیجیے کہ ہمیں اور آپ کو مل گیا، یہ امانت الہی ہے، اس کی حفاظت کیجیے اور اس کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچائیے۔ اور اگر کوئی اس میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرے اور اگر آپ چپ رہے تو کل مولا کو جواب آپ دیں گے۔ اس کو بچانے کے لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ مصائب یہاں پڑھ پاؤں کہ جو صرف دین کو بچانے کے لیے شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث۔ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی شہداء الفضیلت، جس میں 1200-1300 علماء کی بایوگرافی لکھی جو صرف شہید کیے گئے، اور ایسے نہیں شہید کیے جاتے تھے۔ شہید ثالث گرم کڑھاؤ میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا۔ کس طرح سے علماء کو اذیت پہنچائی گئی ہے، کس طرح سے علی کے ماننے والوں کو ایذا پہنچائی گئی ہے۔ ہم اور آپ تو بڑے سکون سے اس دین کے اوپر عمل کیے لے رہے ہیں، اس لیے کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی قدر ہے کیا، کیونکہ آسانی سے مل گیا ہے نا۔ سمجھدار بنیے تاکہ کوئی دین میں رخنہ نہ کر پائے، جذبات پہ کنٹرول رکھیے، سیکھیے کربلا والوں سے۔ 33 سال ایک تمنا زندہ ہوتی رہی۔ بھیا عقیل، میرے لیے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کیجیے کہ جس سے ایک نسل آگے بڑھے جو میرے حسین کا ساتھ دے سکے۔ یا علی، کتنا اہتمام کیا ہے کربلا کے لیے۔ اب جناب ام البنین اگر عباس کو لوری بھی سنا رہی ہے تو کربلا کی لوری سنا رہی ہے۔ اب اگر مولائے کائنات سرکار وفا کو جنگ سکھا بھی رہے ہیں تو کربلا کی یاد دلا کے سکھا رہے ہیں۔ عباس، علی کربلا میں نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں علی کا کام کرنا ہے۔ 33 سال تک تمنا ہے عباس پروان چڑھتی رہی۔ ابھی آپ جلوس مبارک لے کے جناب عباس کی درگاہ تک جائیں گے۔ حاضرداروں، ایک بات کا خیال رکھیے گا، عباس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ جس جنگ کی تمنا لے کے آئے تھے وہ تمنا پوری نہ ہوئی، لیکن اطاعت میں کوئی کمی نہ آئی۔ کہا مولا ہزاروں تمنائیں قربان ہو جائے۔ کچھ طالب علم سید بحر العلوم کے پاس پہنچے، کہا سید ہم زہی کی تو زیارت کرتے رہتے ہیں،
ہمیں اجازت دلوا دیجئے سرداب میں جا